الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا پڑھئے عزیزان گرامی قدر اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت یاد رکھیے میرے ذہن دے اندر ایک مضمون ہے جڑا میں تو سنانا چاہنا اج دی نشست مختصر جہا ایک مضمون ہے تواڈے نال شیئر کہ جڑا اسی ایک لفظ بولنے کہ اسی فلانے اللہ والے دی زیارت کرن چلے یہ کی ایدہ کوئی فائدہ بھی ہے یا ایدی شرعی حیثیت کی ہے یا ایدہ دین رتبہ کی ہے باسی جی فلانے بندے دی زیارت میں چلے یہ کی ہے مطلب کوئی گل ہے یا ایویں بس بنی ہے یا ایدہ کی سٹیٹس کی ہے شرعی طور تے ایدہ کی رتبہ ہے میں جو کوئی سمجھے چاہتا ہے میں تو اندسنا
اگوں پھر تواڈے وچ بھی اللہ عقل پایا ہے، تسی اونوں پرکھ لیا جے بھئی یہ جڑا دسیا سو یہ کسے کھاتے وچ دینے چاہندا ہے یا نہیں آوندا، کیونکہ اتے رائے ٹھونسنا بندیاں دے اے تے گل کوئی نہیں۔ گل دسو اگلے بندے دی مرضی تے موقوف ہے، وہ اس نو لیندا ہے سودا یا وہ نہیں لیندا۔ لہذا یہ ویکھنا ہے کہ زیارت دا سٹیٹس شریکی ہے، یہ دین وچ کوئی تھاں ہے یا نہیں۔ میں جو میرے دماغ وچ میں تو دساں دا مضمون تسی انہوں تے غور کر لینا۔ میں بھی نہیں پتا تو کہ اس لین تے کسے لایا بھی ہے یا نہیں لایا، کیونکہ پھر لینا ہوئی ہے نا اپنی کیوں جی مانی صاحب یہ رنگ ہوں بھئی یہ بھی تو کسے رنگ بھی کھایا ہے یا نہیں، بھئی جڑا ویکھن جائیدہ یہ دا بھی کوئی فائدہ ہے یا کوئی بھئی جڑا اسی آنے بھئی چلیے یار فلانے اللہ والے نے ویکھ آئیے وہ دی زیارت کر آئیے، بھئی کی زیارت کر آئیے، کی زیارت کر آئیے، بندے تے یہ دیتے کوئی گل نہیں کر دیتے کیجئے۔ تو سب تو پہلے قرآن پڑھو، رسول اللہ دا چہرہ ہے، تو اللہ بنان والا ہے، تے اللہ کی فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب اے تسی جیڑا چہرہ آسمان وال بار بار کر دیو، قد نرا اللہ ویکھ رہے ہیں۔ ہن اسی اللہ دے بارے گل کریے تے اے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ زیارت کرتا ہے، کیونکہ اللہ ہے نا، پھر اے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ویکھ رہے ہیں، قد نرا تقلب وجہک، آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ مصطفیٰ کریم دے چہرے نو تکن دا ذکر قرآن اچھ کیتا ہے۔ ایک اور جگہ تے فرمایا الذی یراک حین تقوم، آپ کا رب آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، محبوب آپ ہماری نظروں میں ہیں، فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، بے شک پس بے شک آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، ہماری آنکھوں میں ہیں، ہماری نظروں میں ہیں۔ تو اللہ مصطفیٰ کریم دے چہرے نو نظراں وچ رکھدا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالی اگر مصطفیٰ کریم دے چہرے نو تکے تو او دے وچ پیار ہے، فرق ہے نہیں اللہ تکے حضور نو تے اللہ فیض دے رہے ہے، امتی تکن حضور نو تے فیض لے رہے، اللہ تکے تو اللہ فیض دے رہے ہے، امتی حضور دے چہرے نو تکن تے او فیض لے رہے۔ کیسا لے رہے؟ یہ فیض ہے کہ اگر ساری دنیا دیاں نمازاں، ساری دنیا دیاں نمازاں ترکڑی دے ایک پلے چ رکھ، وچوں گل مس نہ کریا ہے، ساری دھیان نال سن لے، تھوڑا جہا دے ٹائم، ساری دنیا دیاں نمازاں، روزے، حج، زکوٰۃ اور اعمال صالح، وہ ترکڑی دے ایک پلوے چ رکھیے، ایک بندے دے دئیے ساریاں، ایک بندے دے ذمہ لا دئیے کہ اے سارے جہان دیاں نمازاں، روزے، نیک اعمال اسی ایک بندے دے چھڈے، ایک پاسے رسول اللہ دا ایک صحابی رکھیے۔ تو شریعت تو تے دین تو اے پوچھئے کہ اے سارے جہان دیاں نمازاں والا کیا او دے برابر ہے؟ تو جواب آئے گا نہیں۔ تو سوال ہے بھئی نمازاں تے دیاں ہن زیادہ ہو گئی ہیں، روزے دے زیادہ ہو گئے، حجاں دیاں زیادہ ہو گئی ہیں، اے پھر او دے برابر سٹیٹس کیوں نہیں لے رہا؟ تو شریعت جواب دے گی اے دے کول عمل باڑے نے، انہیں حضور دی زیارت کیتی ہے، زیارت والے نال عملاں والے نہیں رلدے۔
بھائی آپ کو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ تو جواب آئے گا کہ انہیں عمل والے نہیں دیکھو، لیکن وہ دیکھو زیارت ہے تو سارے عمل بھی زیارت نال نہیں رل دے، تو زیارت دا رتبہ عملہ نالوں اتے ہو گیا۔ توجہ ہو گئی؟ اللہ ارشاد فرمایا جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب تسی یہ اعلان کر دیو، تو رسول نے اعلان فرمایا میرے نبی پاک نے کہ لا تمس النار مسلم الرعانی، جس مسلمان نے ایک نظر مصطفیٰ تک لیا، حضور دی زیارت کر لی، صرف زیارت تے اللہ ان جنت دے گا۔ شمائل ترمذی میں حدیث ہے لا تمس النار مسلم الرعانی، جن نے ایک نظر تک لیا اللہ جنت دے گا۔ اور پھر فیض انج بنڈیا ہے، فرمایا او رعا مر رعانی، جنہ نبی پاک نو تک لیا تو وہ دنیا تے ٹر دے گئے، مکے ٹرے تے شام ٹر گئے، دمشق ٹر گئے، ایران ٹر گئے، عراق ٹر گئے، فلسطین ٹر گئے، جتھے ٹر گئے، آگے پورے ترکی تک ٹر گئے۔ حضرت ایوب انصاری جنہ نے حضور دے ویکھن والے نے ویکھیا وہ بھی جنتی ہے۔ او رعا مر رعانی، جنہ اکھاں حضور نو تکیا سی، جنہیں وہ اکھاں تک لیاں وہ بھی جنتی ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ایک جملہ نال اور اضافہ کر لو تاکہ بات پوری طرح ہو جائے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ پوچھدیاں نے یا رسول اللہ کسے دیاں نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر بھی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، عمر دیاں نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر۔ یہ دا مطلب ہے حضور عمر دیاں نیکیاں بھی جان دینے تے آسمان دے تاریاں بھی جان دینے، تائیں تے ایکول کیتا نا کہ ایکول نے۔ تو اماں جی اس گل تو تعجب بچائے تے پوچھیا وَأَيْنَ حَسَنَاتِ أَبِي بَكْرٍ، عمر دیاں، کیونکہ اماں جی دے نزدیک سب تو زیادہ نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر، وہ آسمان دے تارے پتہ نہیں کتنے، اینیاں عمر پاک دیاں نیکیاں۔ انہاں فرمایا تے پھر ابو بکر، تو رسول اللہ نے پھر فیصلہ دیتا، فرمایا عمر دیاں ساریاں نیکیاں ایک پاسے، ابو بکر صدیق دی غار والی رات ایک پاسے۔ تو غار ابو بکر صدیق نے اور عمل نہیں کیتے، بس زیارت ہی کیتی ہے، اور کوئی عمل نہیں کیتے، بس زیارت کیتی ہے۔ آپ انہوں سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی زیارت بھی کوئی شے ہے، ہاں جی توجہ ہے تو صرف زیارت کیتی ہے، تو زیارت دا رتبہ ساریاں نیکیاں تو بلندتر ہے، سمجھنا اور یاد رکھنا۔ اسی سویرے سویرے گھروں نکلیے نا، ذہن کی طور تو ان گل محظوظ کرنا آستے سویرے سویرے گھروں نکلیے نا، اگو ساڑا کام نہ ہوئے تسی آنے آج سویرے سویرے پتہ نہیں کندہ منہ ویکھیا، کوئی سمجھ آئی جائے کوئی نہ کرے بھائی منہ ہی ویکھی نا، اس پھر کی کیتا ہے؟ تو پھر بندے آتے ہیں نہیں، کسے بیڑے بندے دا منہ ویکھ لئیے سارا دن بیڑا گزر دے، تے جے کسے چنگے بندے دا متھے لگ جائیے سارا دن چنگا گزر دے۔ میں کہ چلو پھر ایک گل تے تسی جٹ بھی مندے ہو نا، وہ بندہ چنگے متھے لگ جان تے کام چنگا ہو جاندے، متھے پھر لگن اور کیڑا ہوندے، زیارت ہی ہوندی۔ گھروں نکلیا کوئی چنگا بندہ ویکھ لیا تے کام چنگا ہو گیا، تے جے بندہ بیڑا ویکھ لیا تے کام پٹھے ہوندے گئے، دا مطلب ہے ویکھن نال کچھ فرق پہ جانا۔ حضرت بائی بستامی رحمت اللہ علیہ دا ایک سنگی سی، ساتھی سی، انہاں دے پنڈ بارش نہیں سی، بندے آکھے دعا کری، انہاں نے کرو، دعا کی تھی، بارش کوئی نہ ہوئی، اسے کہا میں دعا کرنا بارش ہو گئی تھی، انہاں نے کر، اسے کہا یا اللہ میری آنکھاں دے صدقے بارش بارش ہونے لگ پئی۔ ان بندیاں آکھیا تیری آنکھاں وچ کمال کی ہے؟ اس آکھیا اور کوئی کمال نہیں، میں ان آنکھاں نال ایک باری حضرت عارف بستامی دی زیارت کیتی ہے،
سو جنہ اکھاں نے مصطفیٰ کریم دے غلام تک کے ہون پایا انہاں اکھاں دا رتبہ بلند ہو جائے. زیارت ایک رتبہ ہے، زیارت ایک مقام ہے. دیکھو جتھے کعبہ شریف اتھے ایک پتھر ہے، او دے اتے حضرت ابراہیم دے قدمہ دے نشانات لگے. اللہ قرآن نے فرما دیں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. وہ مقام مصلہ ہے، وہ مقام برکت ہے جتھے حضرت ابراہیم دے قدمہ دے نشان نے. دنیا کعبے جاندی ہے، کئی باری میں ویکھیا ہے کعبے آل بندیاں دی کانڈ ہوندی ہے تے قدمہ آل منہ ہوندا ہے. ایسا کئی باری ویکھیا ہے کہ کعبے آل کانڈ ہوندی ہے تے قدمہ دے نشان آل منہ ہوندا ہے تے لوگ زیارت پہ کردے ہوندے تے جیڑے کسے دی زیارت نو نہیں مندے اوتھے او بھی کول کھلو کے پیاندے فقط زیارہ. حاجی صاحب چومیا جے نا بس صرف زیارت کر لو. اب اور ساڑھے پاکستانیاں دا دل کردہ ہے نا ان جفا بھی مار لئیے. وہ جیتھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا پتھر ہے تو تے گنبد بنے تو ساڑھے پاکستانیاں دا دل کردہ ہے اگر نال بھی لگی تو تے ایک مولوی کھڑا ہوں گے وہاں دا حاجی فقط زیارہ بھئی زیارت کر لو. میں کہے چلو آ چمن والے دی مہربانی ہے نہ دے منہ چوں زیارت نکل گئی ہے. نہیں سمجھ آئی گل. میں کہا چمن والے نہ ہوندے تے نہ فقط زیارہ بھی کوئی نہ آکھنا. ہن چمن والے کچھ مہربانی کیتی ہے تو آندے بھئی چمو نا فقط زیارت کر لو مطلب زیارت مانے آئے نہیں. اچھا ہن گل کیڑی کرنا چاہنا بھئی گل یہ کرنا چاہنا کہ اگر اللہ دیا محبوباں دے قدمہ دے نشان دی زیارت کرنا جائز ہے تو اللہ والیاں دے چہرے دی زیارت دا کتنا رتبہ ہوئے گا. آپ نو سمجھ آئی آپ نو سمجھ آگئی جدو سمجھ آ جائے تو پھر بھائی آگل ہو جائے. سنو میں دے اور توڑے ذہن نو اپیل کرنا لی بات کرنا. رسول اللہ نے فرمایا کہ ماں دا چہرہ ویکھئے ماں دے چہرے دی زیارت کریے تے حج دا ثواب دیندا ہے. ماں دا چہرہ ویکھئے تے حج دی زیارت دا حج دا ثواب دیندا ہے. ماں دے چہرے دی زیارت دا رتبہ ہے. ماں ولی اللہ ہونا یہ کوئی نہیں لکھے با ماں ولی اللہ ہوئے تے تاں تو ان حج دا ثواب دینا. ماں زمانے دی رابعہ بصریہ ہوئے تے تاں تو ان نا جیویں دی بھی یہ چواڑی ماں ہے نا ایک باری تک لو ماں نو دوجے پاس سے پوری حج دا ثواب ہے. ماں نے ایک باری تکیا ہے تکن نال حج جتنا ثواب دیتا ہے بھائی ایدہ مطلب ہے تکیاں کچھ دیندہ ہے دینے سے. ایدہ مطلب ہے کچھ تکیاں بھی دیندہ ہے ایمیں خالی نرا تکنا بھی نہیں بھائی تکنا کی ہوندہ ہے تو اسی بڑائی بھر دیو جی زیارت نو چلے ہیں جی ایسی جی پیران دی زیارت کرن چلے ہیں جی علماء دی زیارت نو چلے ہیں جی فلانے صوفی صاحب دی زیارت تو کی زیارت ہے. میں کہتے ہیں اممہ بندے دی تے رسول اللہ فرما رہے ہیں جیس اممہ دا چہرہ تک لیا اپنی دا انہوں حج دا ثواب دیتا ہے. تو یہ بھی کوئی نہیں بہو ماں ولیہ ہوئے نا بس ماں ہوئے. تو جس نے ماں دے چہرے دی زیارت کی تھی ان صرف زیارت ناڑا پایا حج جتنا ثواب ملیا ہے. تو جس رب دے ولی دی زیارت کی تھی ہوئے محمد کریم دے درویش دی زیارت کی تھی ہوئے اللہ ان کتنا اجر عطا فرمائے گا. بندیانوں اس چیز دا علم نہیں کہ کمڑے بندے کیوں بجے نے کچھ بجے بھی ایسے ہوندے انہوں نے کوئی نہیں پتا ہوندہ کدے بجے ہیں. چلو میں کہا انہوں انداز چھڑیے پر پتہ لگ جائے بجے کدے ہو ایسے جنہا روز بجے انہیں ایتے بجے انہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دعا کی یا اللہ جڑے تیرے بندے نے جنہاں تو اپنا بندہ کہنا ہے انہیں جو میں نے کوئی بندہ بکھا. سورہ کہف ہے یا اللہ کوئی وہ بندہ بکھا جڑے تیرے بندے. تو اللہ فرمایا پیارے عیسیٰ پیارے موسیٰ آ جاؤ جتھے دو دریا ملدے ہوئے نا
اتھے تانوں میرا بندہ ابدم من عبادنا، میرے بندیاں چوں کوئی بندہ تانوں اتھے مل جائے گا، آ جاؤ۔ حضرت موسیٰ گھروں ٹر پے اللہ دا بندہ ویکھن واسطے، آ صاحب شریعت نبی نے، صاحب شریعت نبی نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی نے۔ نبی وہ بھی نہیں جڑے صاحب شریعت نہیں خود، لیکن نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی۔ ہر نبی رسول نہیں ہوندہ، لیکن ہر رسول نبی ہوندہ ہے۔ رسول 313 نے، نبی 1,24,000، تو انہوں نے مراتب وچ فرق۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھروں چلن لگے تو ایک نوجوان سن حضرت یوشع بن نون، انہوں نے بھی نال لے لیا کہ تسی بھی آ جاؤ۔ یہ ثابت ہویا کہ اللہ والیاں ملن جانا ہوئے تو جے کسی نال لے لئیے تو بھی نیکی ہے، بس ہی تے چلے ہی ہیں، چلو اہی دا بھی کام بڑھ جائے، نال انہوں لے لیا، آ بھائی چلیے، وہ بھی نال چل پہ، وہ جے جوان سن بالکل، کیونکہ قرآن نے انہوں نے ایوہ الفتاہ دے الفاظ نال یاد کیتا ہے، فتاہ نوجوان نو سن، نوجوان نال چل پہ، گھروں ٹرن لگے تے مچھلی لے لئی، مچھلی لے لئی اور اس نو پکا لیا، فرائی کر لیا، یا جو طریقہ بھی اس ویلے پکان دا ایسی، ان پکا لیا، کھان دے قابل بنا لیا اور لے کے چل پہ۔ ایتھے میں ایک جملہ بولتا ہوں نا کہ جدو درویشاں کوڑ جائیے کہ کچھ لنگر گھروں بھی لے کے ٹورنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ دے وچ بھی کوئی قباحت نہیں، نہ لے جاؤ تے تاں بھی ٹھیک ہے، لے جاؤ تے تاں بھی۔ یہ جڑے لے جاندے نے انہاں کول بھی تے کو پتہ ہونا چاہیے نا، بس تسی کیوں لے جاندے ہو، ایویں کوئی انہاں کونی نہ مار لے، میں روز لے کے گنے ٹرے ہوندے ہو کی جے؟ کوئی بندہ ہے نہ آکھے روز دودھ لے کے ٹرے ہوندے ہو، خیر تے ہے، انہاں نے پتہ لگ جائے بھئی یہ لے کے جان والا بھی طریقہ پرانا ہے، سرکار لے کے چل پے۔ پھر سفر طویل سی، راستے وچ قیام کیتا، قیام کیتا تو مچھلی کو ٹیفن کھولیا اور مچھلی کھا لی، کچھ پیسا کھا لیا، مچھلی بڑی سی وہ بچ گئی، انہاں پھر اس نے لپیٹ لیا کہ جدو پھر بھوک لگے گی ادو پھر کھا لانگے۔ ایک مچھلی آئی پکی، دوجا او دا کچھ حصہ کھا لیا گیا سی، ایک پکی سی دوجا او دے کچھ حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون دے پاک وجود کھا لیا گیا اور چلا گیا۔ وہ تو پھر اٹھے، ایک جگہ تے قیام کیتا، آرام کیتا، تھوڑا سو گئے، لیکن کھانا نہیں کھاتا، پھر تیسری جگہ تے چلے گئے، کیونکہ راہ رکنے گئے تے جانے گئے۔ ایک جگہ تے پھر جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ساڈا کھانا لیاؤ، کھانا پیش کرو۔ تو جڑے آپ دے ہم سفر سن اس ویلے انہاں کیا کہ حضرت میں بھول گیا، جڑا پچھلا پڑاؤ کیتا ہے نا سی، اوتھے او جڑی مچھلی ہے نا وہ تھیلے وچ تڑپی ہے، یہ اللہ دا قرآن، وہ مچھلی تھیلے وچ تڑپی ہے اور زندہ ہوئی ہے، اور تھیلے چو نکل کے پانی دے اندر راہ بناندی ہوئی پانی دے اندر چلی گئی ہے۔ میں تو انہوں دسنا بھول گیا سا، وہ مچھی تے زندہ ہو کے اندر ٹر گئی۔ تو اللہ دے نبی نے تعجب نہیں فرمایا بھائی وہ کیویں زندہ ہو گئی تھی، وہ تے کھائی سی تے وہ تے تلی سی، فرائیڈ فش سی تے مڑ کیویں زندہ ہو گئی، تعجب نہیں کیتا، بلکہ کی فرمایا ذالک ما کننا نبغی فرتد علی آثارہما قصصا، فرمایا وہی تے وہ جگہ سی جتھے سی جانا سی، قدماں دے نشان تے پیچھے چلی، فرتد علی آثارہما قصصا، تو آپ قدماں دے نشان تے چل دے پھر اتھے آ گئے جتھے مچھلی زندہ ہوئی تھی۔ سوال، وہ مچھلی کیوں زندہ ہوئی؟ وہ تے تلی بھی سی تے ادھی کھائی بھی سی تے انہوں تے کسے دم بھی نہیں کیتا تے وہ دے آستے تے کسے دعا بھی نہیں کیتی تے انہوں تے کسے پھوکا بھی نہیں ماریا، وہ پھر زندہ کیوں ہو گئی؟
اے اللہ دے قرآن نے رمز دسی اہل نظر واسطے، صوفیاء واسطے اور درویشاں واسطے اے رمز ہے کہ او جگہ جتھے مچھلی زندہ ہوئی سی اتھے حضرت خضر اللہ دے پیارے سو رہے سن، اللہ دے پیارے سو رہے سن، اور سون دی وجہ تو انہاں دے قیام دی وجہ تو انہاں دے سانس ہوا وچ رل رہی سی، انہاں دی سانس ہوا وچ رل رہی سی۔ حضرت خضر دی سانس جس ہوا وچ رلی سی اس ہوا دی آمیزش نال جڑا ماحول بنیا سی انہاں دیاں ساہماں نال، اس ماحول دے اندر جدو مچھلی آئی ہے تو حضرت خضر دیاں ساہماں آئی ہوا اس نو لگی تے وہ مچھلی پھر زندہ ہو گئی۔ توجہ ہے؟ اتھے ایک بزرگ جملہ بول دے، بزرگ جملہ بول دے کہ اگر مچھلی اس ماحول جا کے زندہ ہو گئی ہے نا تو پھر ثابت ہوتا ہے کہ اگر دل مردہ ہو جائے نا تو کسے درویش دی بارگاہ وچ حاضر ہون نال مردہ دل پھر زندہ ہو جاتا ہے۔ دل دا تڑکنا دل دا زندہ ہونا نہیں، دل دا غافل ہونا دل دا مردہ ہو جانا ہے، تے دل دا ذکر دی طرف مائل ہو جانا دل دا زندہ ہونا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ، دل مردہ دل نہیں، میڈیکل دی دنیا وچ دل دا ڈیڈ ہو جانا اور ہے، درویش دی دنیا وچ دل دا مردہ ہو جانا اور ہے۔ عزیز من فرمایا دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ، یہی ہے امتوں کی مرض کہن کا چارہ۔ پرانیاں مرضاں تائیں دور ہونیاں نے یہ دل دوبارہ زندہ ہوئے۔ عزیزو اے ساتھیو، یہ دل جڑا جے نا یہ بہت بڑا پرزہ ہے، یہ چونکہ مردہ ہو گیا ہے کام نہیں کر رہا، اگر یہ زندہ ہوئے تھے بڑے کام کرتا ہے جی۔ یہ وہ پیرامیٹر ہے توڑے دل نو پیرامیٹر دا مقام حاصل ہے کہ جدو کسے درویش دی بارگاہ جائے تے اے بندے نو بول کے دس دائے کہ تو ولی دی بارگاہ وچ، یہ دے وچے مقام ہے، یہ رتبہ حاصل ہے کہ جدو بھی کسے درویش دی بارگاہ وچے دل ٹر جائے نا تے پوچھن دی ولی تو نہیں لوڑ راندی، اے بول کے دس دائے کہ ہاں ہن تو کسے درویش کو آ گیا، کیونکہ اینو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے، اینو سکون ملنا شروع ہو جائے تو پھر پتہ لگ جاتا ہے کہ ہاں ہن میں درویش دی بارگاہ وچ آ گیا، ہن میں درویش کو بیٹھا کیونکہ میرا دل پرسکون ہو گیا ہے، اینو غذا ملنا شروع ہو گئی ہے، اینو ساواں لگڑیاں شروع، تو پھر بندے اتنے بھی حیران ہو جاتے ہیں، جی میں زیارت دی گل پہ کرتا وہ اس گل تے بھی حیران ہوندے نا، بلے کہانیاں بناندے ہوئے بندے نو کہانیاں بناندے ہوئے تے کہانیاں سناندے ہوئے تے کسے سناندے ہوئے، پاجی کسے سارے غلط نہیں، اللہ فرماندے نحن نقص علیک احسن القصص، قرآن وچ بھی کسے ہی نے لیکن کسے صحیح ہونے چاہیے نے، غلط کسے غلط نے تے صحیح کسے صحیح نے۔ اگر کسی نے لگتا ہے بھئی کہانیاں نے اساطیر الاولین نے وہ نہ سنے، فقیر دا آستانہ سواریاں لاڈا نہیں باکو دھکے نال آندا ہے وچ بہ جا، فقیر دا آستانہ ہے، بڑی محبت کریے تے تاں کھلدا ہے، انجے تے سائیں اندر جان ہی نہ دیندے ہوئے ببڑا آؤ جی ادھے بہ جاؤ، آؤ جی ادھے بہ جاؤ، ایڈی ضرورت ہی کوئی نہیں،
جدا دل کرتا ہے جتھے مرضی کرتا ہے اتھے جائے درویش کو بہ ہی ہو سکتا ہے جنہوں درویش نال محبت پیار دا مقام حاصل ہو جائے دوجے درویش کو بان تے انہاں سوڑ پہ جاندی ہے تے مزے والی گل ہے درویش نو بھی سوڑ پہ جاندی ہے بھائی کہ نہیں ٹھیتی اٹھے میرے کو ایویں بور پیا کرتا ہے ساڈی تے دی جو لین ہی نہیں لڑدی یہ جائے تے اسی بھی سوکھے ہوئیے امام زین العابدین تو وقت دے بادشاہ پوچھیا بس ساڈے لے کوئی خدمت گھر آ کے تو آپ نے فرمایا اکو جی کی فرمایا ساڈے کول نہ آیا کر کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے فرمایا اکو خواہش ہے میرے کول نہ آیا کر میں تیرے آن نال ڈسٹرب ہو رہا واہ درویشو تہاڈی کیا شان ہے درویشاں دا کیا رتبہ ہے کیا مقام اللہ اکبر کبیر تو عزیزہ نے من درویش بڑے الگ جائے انہاں دی دنیا ہوندی ہے تو میں عرض کر رہا سا آپ حضرات کے سامنے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون گھروں کس نیت واسطے چلے زیارت واسطے اللہ والےانوں ملن واسطے مطلب یہ ہویا کہ فقط ویکھن واسطے ٹر جانا کہ یار اسی ایک اللہ والے دی زیارت واسطے جا رہے ہیں نہ تویز لینا نہ دم کرینا نہ دعا کرنی نہ اور کوئی یہ سارے کام بھی جائز نہیں لیکن یہ سارے نہ ہون بھائیا آج چھو رہی تھو سواری کر دیں تے بہ جان دیں تے آن دینا تھی مری چلیا میں کی کرنا جے ویکھن چلیا میں کیوں اندہ کی آن دے جا مڑو سواد ہوندہ ہے میں کہ چلو پھر پتہ تے لگ گیا بے ویکھیاں بھی کچھ ہوندہ ہے کئیاں نو مری ویکھیاں سواد ہوندہ ہے کئیاں نو ولی ویکھیاں سواد ہوندہ ہے تے اپنے اپنے ٹیسٹ دی بات ہے یہ تے اپنے اپنے ٹیسٹ دی گل ہے اپنا اپنا ذائقہ ہے اپنا اپنا کسی دی چاہی سے اپنا ہی بڑی پسند ہے کسی نے نیاگرا فال ویکھیاں مزہ ہوندہ ہے جی کسی نے سوئٹزرلینڈ دے سبزے اور او دا ماحول ویکھیاں سواد ہوندہ ہے کسی نو فرانس دا ٹاور ویکھیاں سواد ہوندہ ہے کسی نے دبئی ویکھیاں سواد ہوندہ ہے کسی نے مدینہ ویکھیاں سواد ہوندہ ہے اے اپنا اپنا ٹیسٹ ہے بلڈنگاں ساری بڑیاں سونیاں بڑی ہیں بڑا ماحول ہے بڑا ایٹموسفیئر ہے بڑا ماحول ہے لیکن بھئی پسند اپنی اے ویکھنا ہے بھئی کنوں کی ویکھیاں سواد ہوندہ ہے سو جنوں جو ویکھیاں سواد ہوندہ ہوئے گا وہ ادھے جائے گا اے اپنا اپنا مقام ہے لیکن اے ویکھنا اے تکنا اللہ والے آندہ اے ایویں نہیں ہوندہ اے ایویں اے دا ثواب ہے اے دے اتے آخری جملہ پیش کر رہے ہیں کیونکہ وقت ہو گیا ہے ویسے گلنا آجے ہو رہی ہیں مضمون پورا نہیں ہویا چلو پھر کدی پورا کر دیں گے حضور فرما دے جس بندے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی جس بندے میری قبر ویکھی من زار قبری حضور فرما دیں جن نے میری قبر ویکھی بندیاں دنوں قبر کی ہندی جے پتھر دی ڈیری ہے اتھو کی لیں دے ہو حضور فرما دیں جن نے قبر ویکھی میں عشر والے دن وہ دی شفاعت کران اور ندا یہ نہیں فرمایا کران گا یہ تو میں دسیا ہے فرمایا واجبت میرے اتے واجب ہو گیا ہے کہ میں وہ دی شفاعت کران حضور فرمانے میرے اتے فرض ہو گیا ہے حضور تے فرض ہو گیا ہے اور حضور تے فرض جڑی چیز ہوئے ادا نہ ہوئے تے نہیں نہ ہو سکتا حضور تے فرض ہوئیے او دی شفاعت کرنا جن نے قبر ویکھیے باجی دا مطلب ویکھیاں بھی کچھ ہوندا ہے پھر ناراض تے نہ ہوندے قبر ویکھی سنا تو جنہ قبر ویکھیے جو انہاں دا یہ رتبہ ہے تو جنہ قبر والیاں ویکھے حضرات محترم اے او چیز ہے
جڑی آپ تک پہنچانی مقصود سی کہ زیارت دا ویکھن دا شریعت وچ ایک رتبہ ہے تے مولوی صاحب دی نظر وچ نہ ہو سی درویش دی نظر وچ ہے درویش دی نظر وچ کسی نے ویکھن دا بھی بڑی بڑا ثواب ہے درویش دی نظر وچ اللہ والیاں دی زیارت دا بھی بڑا ثواب ہے درویش دی دنیا وچ اللہ والیاں دے چہرے تک لینا بھی عبادت ہے تائیں تے سائیاں فرمایا نا النظر الی وجہ علی عبادہ علی دا چہرہ ویکھنا بھی انجے جی میں عبادت ہو رہی ہے آپ نے سمجھ آئی کہ نا بھائی سمجھ آگئی آپ سو اے زیارت ہے اور اے دے اوپر آخری جیڑا ڈیرہ بنیا ہے نا سلطان باہو وہ گالو نہ باڑی اگاں کر چھڑیے وہ بندیاں دی سمجھے چی نہیں ہوندی ہاں جی وہ بندیاں دی سمجھے چی نہیں ہوندی کیونکہ ان ترکڑی نال میں بھی بتیری کوشش کیتی ہے تولا ترکڑیاں نکیاں نے سائیں گال وڈی کیتی ہے وہ ترکڑی اچ بھی نہیں آئی بڑا میں بھی وزن کردہ رہا کلیاں بہ کے کلیاں بہ بھی دے تو پھر گلاں سوچ دے ہی رہی دے اور پھر اسی کیڑا کرنا ہو کلیاں بہ کے پھر سوچی دے بھئی یار ہے جیری گل بابے کیتی ہے یہ گل سمجھ اچ نہیں آئی تو پھر یہ آکھی دے اے نہیں آندے اسی بس غلط ہے اسی یہ آنے سمجھ نکی یہ گل وڈی ہے بابیاں بھی یہ گلاں پھر انجی میں تے کہندا ہوں آپ فرماندے ہیں بھئی اے جڑا میرا جسم ہے نا سارا اے سارا اکھی ہوئے پہلے فکریج فرما دینے بس سارا جسم اکھی ہوئے اگلے فکریج فرما دینے بھئی نہیں مطلب یہ دائے کہ اے جڑے میرے مسام نے نا اسی پنجابی سدنیا اے لوں پنجابی سدنے لوں وال فرما دینے ایک وال دے موڑے 100 اکھ ہوئے باؤ جی یہ نہیں کی کرنی ہے جی فرما آ جڑیاں دو نے اے بند ہوندیاں نے اے ویکھو فقیر دی باریکی ویکھو آنکھ جبکی دیئے اتفاقاً جبک دیئے تے انج نہیں ہو سکتا با ایک جبکے تے دوجی نہ جبکے انہوں بنان لڑے بنایا انج با کٹھیاں جبک دیئے وہ جس لئے جبک دیئے نے اس لئے سیکنڈ دے کچھ حصے واسطے زیارت رک دیئے زیارت رک جاندی ہے مطلب وہ جہرے اکھاں بند ہوئی ہیں تو زیارت رکی تو بہو فرماندے نے اکھیں یہ نہیں ہون کا کچھ کھولدا رہواں تے کچھ بند کردا رہواں او لے یار ہوے ہی نہ زیارت وچ وقفہ پوے ہی نہ بھئی سمجھ آئی جے کوئی نہ گئے عزیزان من درویش فرماندے نے اے تن میرا اے تن میرا یہ چشمہ ہووے ٹھہرو کوئی بندہ مولویاں والا ذہن رکھدا ہوندا ہے انہوں بھی مطمئن کرنا چاہیے ذہن اپنے اپنے ابو بکر صدیق سرکار نے فرمایا سے یا رسول اللہ میں ان ترائے چیزاں بڑیاں پسند ہیں کہ سرکار ایک میری اولاد تواڈی نوکر ہے میں نے بڑی پسند ہے کہ میری اولاد ہے تے تواڈی تابعدار دوسرا یا رسول اللہ میرا مال دین تے خرچ ہوندا ہے تواڈی راہ تے مینوں یہ بڑا پسند ہے تیجا یا رسول اللہ میری خواہش بڑی ہے فرمایا النظر الی وجہ رسول اللہ سونیا تو اڈا چہرہ ہوئے تے ابو بکر ہر ویلے تکدے ہی رہے ابو بکر دی خواہش ہے کہ ہر ویلے سرکار دا چہرہ ہی تکدا رہے عزیز من فرمایا اے تن میرا چشمہ ہووے
مرشد ویکھنا رجا لولو دے مڈ لکھی لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا اینا ڈٹھیا یہ صبر نہ آوے تے میں اور کسے والے بجا ایک دیدار مرشد دا باؤ تے سانو لکھ کروڑا مضمون جڑا میرے مائنڈ وچ ہے سی وہ پوری طرح نہیں اجے میں تانوں دس سکیا انشاءاللہ اے دی اگلی قسط جڑی ہے وہ مڑ کدی میں اس وگاں تانوں پیش کراں گا ویسے میں امید کرنا کہ جڑا مضمون میں تانوں سنایا اے دے نال بھی تانوں کچھ یہ سمجھ لگ گئی ہونی ہے باہر نیرا ویکھن وی ایویں نہیں ہوندا کچھ اے دے نال بھی ہوندا ہے اجے بڑیاں اے دے وچ چیزاں پیش کرنیاں سن تانوں عقلی نقلی سائنسی ہر اعتبار نال دینیاں سن تانوں کچھ چیزاں لیکن وقت زیادہ ہو گیا ہے ہن نماز پڑھ لئیے تے باقی پھر زیارت کدی مڑ کسے موقع تے زیارت دی گل کراں گے پھر مزید زیارتاں ہو جان گے